علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ AZM اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل پر میں ہوں حافظ محمد احتشام۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، کمنٹس باکس میں کمنٹس دے کر اپنے ہونے کا احساس دلائیے۔ دوستو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یہ مکالمہ تعالیٰ کا فرشتوں سے ہے۔ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انسان کو تمام مخلوقات پر علم اور عقل کی وجہ سے شرف بخشا گیا ہے۔ انسان کو یہ راہ دکھائی گئی کہ یہ نیکی اور برائی دونوں میں فرق بتایا گیا، راہ دکھائی گئی نیکی کی بھی اور برائی کی بھی، اور اختیار دے دیا گیا کہ اب جس پر چلنا چاہے وہ چلے، اور اس کے لیے سزا و جزا کا تعین کر دیا گیا۔ انسان ہونے کے ناطے ہم پر ذمہ داریاں بھی ہیں، ہمارے ایک دوسرے سے حقوق بھی ہیں۔ ہم اپنے حقوق جہاں یاد رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں۔ کچھ ذمہ داریاں قانونی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں اخلاقی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے گھر والوں کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہمارا دین بحیثیت مسلمان ہونے کی ہم پر لاگو کرتا ہے۔ انہیں ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی، نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اولاد کی اچھی تربیت، علم حاصل کرنا، علم حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانا، جو لوگ علم والے ہیں ان کی بھی عزت کرنا۔ ہماری بڑی عجیب عادت بن چکی ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم کسی کو سمجھتے نہیں کہ ہم سے کوئی زیادہ جان سکتا ہے۔ ہماری یہ روش بہت غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بات چیت کریں دوسروں سے اچھے انداز میں، وہاں سے ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسے دل کھول کر سیکھیں، اسے سمجھیں، ہم علماء کی قدر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء کی وراثت ہے دینی تعلیم، توحید باری تعالیٰ۔ جن لوگوں نے اس کا علم حاصل کیا، اس علم کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، انہیں علماء کہا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے علماء کی عزت کرنی چاہیے۔ کسی ایک سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم سب کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر میں بھی ایسے ہیں، بہت سے شعبوں میں ایسے لوگ ہیں۔ آپ کو اگر کسی ڈاکٹر سے فائدہ نہیں پہنچا تو کیا آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو آپ نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے کوئی دوا استعمال نہیں کریں گے۔ دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ جس مسئلے کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ علماء سے ہی پوچھ سکیں گے۔ علماء ہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں دین کے معاملے میں، اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ بھی درست طریقے سے رہنمائی کریں، اپنا فرض سمجھیں، رہنمائی کرنا اپنا فرض سمجھیں۔ اسی طرح اساتذہ جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ اپنے طلباء کو نہ صرف تعلیم دیں بلکہ ان کی اچھی تربیت بھی کریں، ان کے اخلاق کو بھی سنواریں۔ والدین کا فرض ہے اپنے اولاد کی جہاں ضروریات کو پورا کرتے ہیں وہاں ان کی اچھی تربیت کریں، ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں، ان کے دل میں وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کریں، انہیں صحابہ اکرام اور اکرام کی قدر کرنا سکھائیں۔ یہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے۔ پھر جب ہم باہر جاتے ہیں، کسی پارک میں جائیں، کسی سڑک پہ جائیں، تو ہمیں ٹریفک
کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ جو ٹریفک کے اشارے ہم انہیں سمجھیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا نہیں کیا جاتا، دوسرے ممالک میں ہمارے ہی لوگ ٹریفک کی اچھی طریقے سے پابندی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جب یہ واپس آتے ہیں تو نہ وہ کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں، اور یہ بہت غلط رواج ہے، بہت غلط روایت ہے۔ اسی طرح جب پارکس میں جاتے ہیں، گراؤنڈ میں جاتے ہیں، کسی بڑے پارک میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، خواتین کا احترام کریں، خواتین کا احترام کریں، انہیں نقصان نہ پہنچائیں، ان سے دست درازی نہ کریں، ان پر جملے نہ کسیں۔ ان پر جملے کسنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں بھی اپنی مائیں بہن بیٹھی ہیں۔ جس کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اور نہ جانے کیوں اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح معذور افراد کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو بظاہر تو آپ کی نظر میں ان میں کوئی کمی ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر کوئی کمی نہیں۔ حقیقت میں وہ آپ سے زیادہ بات کو سمجھنے والے ہیں، بات کو اہمیت دینے والے ہیں۔ آپ ان کی قدر کریں۔ رستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے تو اس کو ہٹائیں، رستے سے ہٹائیں تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ کسی کو سڑک پار کرانے کی ضرورت ہے، کسی نابینا پرسن کو، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو سڑک پار کروائیں۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں جہاں ہمارے حقوق اور ہمارے فرائض ہیں۔ جائیداد کا معاملہ آتا ہے، وراثتی معاملات میں ہم بہت زیادہ جو ہے کہ پیسے کو اہمیت دیتے ہیں، دولت کو اہمیت دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کا حق کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جائیداد کے پیچھے قتل ہو گئے۔ کیا رہ جاتا ہے؟ جس کو قتل کیا گیا نہ وہ جائیداد لے کے قبر میں گیا، نہ وہ زمین لے کے قبر میں گیا، نہ وہ دولت لے کے قبر میں گیا، اور جس نے قتل کیا وہ جیل پہنچ گیا، اور جائیداد، زمین، دولت وہیں کو وہیں پڑی رہی۔ کیا عزت رہی؟ عزت بھی گئی، جگہ بھی گئی، اور اکثر اوقات زندگی بھی گئی۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اس پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔